یہ جو ہماری پرانی ہسٹری ہے اس میں آپ نے کبھی لفظ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ ریٹائر ہوا. مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ جو لوگ جاب پہ جاتے ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہی بنا لیتے ہیں کہ اچھا میں نے اتنے سال جاب کرنی ہے پھر ریٹائر ہونا ہے. یعنی ایسے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے ایک ڈریم بن جاتا ہے کہ ہم ریٹائر ہوں گے. اچھا ایکچولی اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے ریٹائر، یعنی ٹائر جو دوسرا ہوتا ہے دوبارہ بنا دیں، نیا لگا دیں. ہاں نیا ٹائر لگا دیں کہ بھئی اب اگلا کام چلے. آپ باقی گھر والے ہیں وہ سینئر سٹیزنز کو یہ بھی لمیٹیشن دکھاتے ہیں، اف آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی، آپ کو یہ نہیں آتا. کین آئی اسٹل بی پروڈکٹیو؟ یہ میں ریگولرلی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ انہوں نے ایکچولی بزرگی طاری کی ہوئی ہے، وہ بزرگ ہیں نہیں اتنے. دے شوڈ بی آؤٹ واک کر کے آئیں، کریں، کھانا تھوڑا کم کھائیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا تو آپ کا دل جلدی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایون جو ہم آج کل کتابیں بھی ہماری پرنٹ ہو رہی ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں اباؤٹ واٹ پاسٹ. نو باڈی از رائٹنگ اے بک آن واٹ از دا فیوچر فار اس. ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے؟ پھر ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ جی یہ پاکستان رکھا ہوا کوئی نہیں، میں باہر جا رہا ہوں. اس کے ہاتھ میں اسکل بھی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود ہی وانٹس ٹو گو. اس کا خیال ہے کہ ادھر کوئی نا چیز. اماں پلیز، ابا پلیز، بیک آف. آپ ہمیں اپنی طریقے سے زندگی جینے دیں، آپ کیا ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس رول کو کیسے، مطلب ان کو کیسے جگایا جائے؟ نو بڈی از کنیکٹڈ. جو کسی مسجد کے امام صاحب ہیں وہ اپنے محلے کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اگر ان کو وہاں سے چندہ آ رہا ہے یا کچھ آ رہا ہے تو اس کے آگے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. آپ نے جو کام کیا تھا کر لیا. اب اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں کرنے کو تو آپ کم از کم آ کے حصہ تو ڈالے نا سوسائٹی میں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک سینئر سٹیزنز کو کن کن باتوں کا ڈیلی خیال ضرور رکھنا چاہیے اپنے لیے تو وہ کیا ہوگا؟ آپ کو پہلا دھچکا تب لگتا ہے نا جب آپ تو اپنے آپ کو اندر سے جوان سمجھ رہے ہیں، کوئی آپ کو بابا جی اور اماں جی کہہ کے بلاتا ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کدھر نا، مطلب وہ آنٹی انکل تک تو پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو اس سے اگلی اسٹیج ہے بڑی مشکل ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک جگہ میں پڑھی تھی ریٹائرمنٹ کے بارے میں کہ جب ایک انسان ریٹائر ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا کام نیچے چلا جاتا ہے، اس کی ہر طرح کی صحت کا گراف بھی نیچے جاتا ہے. کیا فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ، جو کہ ہم سب کے لیے بہت چیلنجنگ بات ہے، دکھ کی بات ہے، کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کو جن کو ہم نے ایک رول ماڈل سٹیٹس پہ دیکھا ہوتا ہے اس طرح نہیں دیکھ پاتے، اس طرح برداشت نہیں کر پاتے. تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے سینئر سٹیزنز کے بارے میں کہ سینئر سٹیزن جو ہیں ان کے کیا سینیریوز ہیں اور ان کو ہم کیسے اپ لفٹ کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. میرے ساتھ موجود ہیں امتیاز رستگار صاحب جو کہ بہت کامیاب بزنس مین ہیں، اور میں نے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کبھی دیکھا نہیں ہے کہ یہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ بہت سے جگہوں پہ جہاں جہاں کوئی بھی پروڈکٹیو کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بھی فلاحی کام ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پر بھی کہیں کسی طرح سے بھی سوسائٹی کو ایک بوسٹ مل سکتا ہے، یہ اس موومنٹ اور اس کام کا حصہ نظر آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا امتیاز صاحب آنے کا اس پوڈ کاسٹ کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک سینئر سٹیزن کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ آپ نے لفظ ریٹائرمنٹ یوز کیا ہے. اچھا، اب یہ ریٹائرمنٹ جو ہے نا، یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پچھلے 100 سال کے اندر جب یہ فارملائز ہوئی نا آرگنائزیشنز، تو اس میں یہ لفظ ریٹائرمنٹ، کیونکہ جو بندہ ملازمت کر رہا ہے اور خاص طور پہ سرکاری ملازمت کر رہا ہے، اور ریٹائر وہی ہوتا ہے، اس کو پھر وہ پینشن لگ جاتی ہے یا کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو ہماری پرانی ہسٹری ہے اس میں آپ نے کبھی لفظ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ ریٹائر ہوا ہے. آپ سیلف سالین کی باتیں سے جتنی بھی اللہ نے ان کو زندگی دی، وہ انہوں نے ساری زندگی کچھ نہ کچھ کیا. ایکچولی ان کی زندگی میں تو نہ ریٹائرمنٹ تھی اور نہ ویکینڈ تھا، نہ ویکینڈ تھا، ٹھیک ہے، نہ کوئی وہ ایئرلی ویکیشن تھی. ہاں، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بتایا کہ جب تک ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ نہیں آئی تو مجھے سنڈے کی چھٹی کا آئیڈیا نہیں تھا. میں سیلف امپلائڈ تھا، میں نے ساری زندگی میں کبھی جاب کی نہیں ہے، اور مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویکلی ہالیڈے. تو میں نے پھر اس کے بعد پھر جس وقت یہ ہوا اور پھر جناب وہ ایک مینڈیٹری ہو گیا کہ جی یہ تو وہ پھر میرے لیے ایک پرابلم تھی. پہلے 10-12 سال جو میری زندگی کے تھے، جب میں سنڈے کی چھٹی کرتا تھا تو میرے سر میں درد ہوتا تھا. آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو.
کیا کروں میں. سو دین آئی ہیڈ ٹو فائنڈ سم تھنگ ایلس ٹو ڈو. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس سے یہ کہ جو لوگ جاب پہ جاتے ہیں، مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ جو لوگ جاب پہ جاتے ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہی بنا لیتے ہیں کہ اچھا میں نے اتنے سال جاب کرنی ہے پھر ریٹائر ہونا ہے. یعنی ایسے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے ایک ڈریم بن جاتا ہے کہ ہم ریٹائر ہوں گے. وہ سمجھتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی سہانی زندگی ہوگی. ایگزیکٹلی یہ جو ہے نا، یہ سو دس از اے جو کہتے ہیں نا سیلریڈ پرسنز کانسیپٹ ریٹائرمنٹ. یہ نارمل کوئی بندہ جو جیسے ہم سویلین آج کل کہتے ہیں، یہ اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسی وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کرنا، نہ اس کو میڈیکیئر ہے نہ اس کا کچھ اور بھی ہے. تو ہی ہیز ٹو کیپ ورکنگ آلسو، ادر وائز آلسو اس کی مجبوری بھی ہو جاتی. لیکن یہ جو سرکاری کانسیپٹ ہے، میں نے جوانی میں اپنے کئی دوستوں کو نوکری میں اسٹرگل کرتے دیکھا. میں انہیں پوچھتا تھا کہ یار تم یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اندر بھی اتنی پالیٹکس ہے، سیلری بھی کم ہے، تم حلال کے طریقے سے زندگی بھی بسر کرنا چاہتے ہو، چھوڑ دو. تو مجھے کہتا تھا نہیں، اس کے بعد پینشن ملنی ہے، ریٹائرمنٹ بینیفٹس. ریٹائرمنٹ. لیکن میں نے پھر اپنے والد مرحوم کو اور باقی لوگوں کو اسٹرگل کرتے دیکھا کہ جب وہ ختم ہوتا تھا تو وہ ریٹائرمنٹ کی جو بینیفٹس لینی ہوتی تھی اس میں کئی سال لگ جاتے تھے جسٹ ٹو گیٹ دوز بینیفٹس. تو کاغذات مکمل نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ تو خیر ایک مختلف بات ہے کہ ریٹائرمنٹ اصل میں دیکھا جائے تو دیر از نتھنگ لائک ریٹائرمنٹ. آپ کی آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا کسی اپنے امپلائر کے ساتھ، اور وہ کانٹریکٹ تھا کہ جی آپ 60 سال کی عمر پہ نا یو ول لیو دیٹ جاب. جب آپ نے اس کو کر دیا تو آپ وہاں سے فارغ ہو گئے. اب وہ جو جس سے آپ ریجیمنٹیشن کہہ سکتے ہیں نا کہ ایوری ڈے یو ہیو ٹو بی ورک اینڈ بیک ایٹ سچ اینڈ سچ ٹائم، اور یہ فلاں روٹین کو میں نے فالو کرنا ہے، تو وہ چیز جو تھی اس سے آپ کو آزادی ہو گئی ہے. اچھا، ایکچولی اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے ریٹائر، یعنی ٹائر جو دوسرا ہوتا ہے دوبارہ بنا دیں، نیا لگا دیں. ہاں، نیا ٹائر لگا دیں کہ بھائی اب اگلا کام چلے آپ. اچھا، تو یہ انفارچونیٹلی جس وقت یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ میں نے دیکھا ہے جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو 2-3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو ایک بڑی ایسی جاب میں ہوتے ہیں جہاں ان کا کوئی تمطراق بہت ہوتا ہے، اور جب سڈنلی وہاں پہ وہ چیز ختم ہوتی ہے، ان کا جو پروٹوکول ختم ہوتا ہے، تو اس عام طور پہ وہ 3-4 سال کے اندر اندر فوت بھی ہو جاتے ہیں. ان کو ایک ایسا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کیونکہ ایکچولی دے آر لیونگ اے لائف آف ریمورس، کہ وہ جو تھی نا ارد گرد کی وہ نہیں ہے، آپ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اچھا، جتنے لوگ ان کو آگے سلام کر رہے تھے وہ ان کی اس پوزیشن کو سلام کر رہے تھے، فارغ ہو گئے. تو اچھا، تو بٹ دے ڈونٹ ہیو اے سیکنڈ پرپز ان لائف. تو اس کا بھی یہ نتیجہ ہے کہ دیٹ از آلسو سم تھنگ. میں آپ کو یہاں پہ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، یہ تو پھر ان کو پروڈکٹیو کیسے بنایا جائے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریٹائر، تو وہ جو ریٹائر ہے اس میں پھر پروڈکٹیوٹی کیسے آئی؟ میں آپ کو چند ایک ایگزامپل بتاتا ہوں اپنی لائف میں جن لوگوں کو میں نے دیکھا. جی. ایک تو جب میں بی کام آنرس کر رہا تھا تو فرسٹ ایئر میں ہمارا ایک سبجیکٹ تھا ٹائپ رائٹنگ. ہم اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتے جب تک ہماری 30 ورڈز پر منٹ کی اسپیڈ نہ ہو. ہمارا ٹیچر کون تھا؟ ہی واز اے ویری ریسپیکٹڈ کرسچین فرام لاہور، مسٹر فیلبوس. ہی واز اے ریٹائرڈ میجسٹریٹ. اس زمانے میں میجسٹریٹ جو تھا نا، ابھی بھی ایسے ہی ہوگا کیونکہ میجسٹریٹ کی ایک خاص سوشل اسٹینڈنگ ہے اور ہی از اے گورنمنٹ سرونٹ. لیکن فیلبوس صاحب ریٹائر ہوئے جب وہ جس وقت میں ان کی کلاس میں پڑھ رہا تھا تو ہی واز آلریڈی بیانڈ 70. اچھا. ہاں جی، روزانہ کام پہ آتے تھے، ٹائپ رائٹنگ والی کلاسز وہ لیتے تھے، اور وہ میں نے انہیں سے وہ ٹائپنگ سیکھی. اب یہ ریٹائرمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن اس سارے ٹائم میں آپ کو کچھ سکلز ملی ہیں. ان میں سے ایک سکل آپ کہتے ہیں میں سوسائٹی کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں. صحیح. اب آئی ایم شیور کہ مسٹر فیلبوس وہ بڑی رسپیکٹڈ فیملی ہے لاہور کی کرسچن میں، اور فیلبوس صاحب شاید تنخواہ کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، وہ کام اس لیے کر رہے تھے کہ کچھ کام کرنا ہے. بالکل. اچھا، ایسے ہی میرے ایک ٹیچر تھے مسٹر کیچ پول. میں جب ایئر فورس اسکول میں تھا
تو مسٹر کیچپول واز اوور پرنسپل. میں نے ایک دن ان سے کوئی بات کی, انہوں نے بڑا ایک ایکسپینسو قسم کا اس وقت کے مطابق ایک ریڈیو, وہ ٹرانزسٹر کا ٹائم تھا, تو انگلینڈ سے آئے تھے, تو جو سب سے ایکسپینسو قسم کا ٹرانزسٹر تھا وہ لائے. تو میں نے کہا سر مسٹ بی ویری ایکسپینسو. کہنا اٹ از, تو بٹ آئی آلویز بائی دا بیسٹ. میں کہا سر دین یو آر اے رچ مین. ہی سیز آئی ایم ویری رچ. انہوں نے اپنا گنوانا شروع کر دیا کہ میری اتنی شیئر ہولڈنگ وہاں ہے, وہاں سارا کچھ. انگریزوں کو تنخواہیں بھی یہاں اچھی ملتی تھی. تو میں نے کہا, پوچھا کہ سر دین وائی ڈو یو ورک؟ تو ہز فیس وینٹ بلینک. کہنے لگا مائی ڈیئر اف آئی ڈونٹ ورک دین واٹ ول آئی ڈو. اچھا, کیچپول صاحب کو لاسٹ ٹائم جب میں ملا تو ہی واز 89 ایئرز آف ایج. ایبٹ آباد میں ریٹائرمنٹ ہوئی, پھر ریٹائرمنٹ ہوئی وہاں سے سرگودا سے ہوئی, پھر ایبٹ آباد اسکول میں پرنسپل لگے, پھر وہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی. تو جب میں گیا اپنی وائف کو اور بچوں کو لے کے ان کو ملانے کے لیے, اینڈ دا ایئر واز 1986. تو مسٹر کیچپول ایسے ایک بڑی ٹیبل پہ انہوں نے ساری اپنی انگلش کی اسٹوڈنٹس کی کاپیاں رکھی ہوئی تھیں. اٹ واز اے سنڈے, 11 بجے کا تقریباً ٹائم تھا. وہ مطلب ان کا کوب نکل چکا تھا, لیکن وہ کھڑے کاپیاں چیک کر رہے تھے بچوں کی. اچھا, اب یہ چیزیں ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں, یہی نہیں ہے, ہمارے پاکستانیوں میں بھی بہت سی ایگزامپلز ہیں. تو اس طریقے سے نا پیپل کم ان اینڈ دے ڈو اٹ. اچھا, ایک چیز میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی, جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے ٹائپنگ سکھائی وہ کر کے, اور اسی طرح وہ آپ کو باقی چیزیں جیسے بتا رہے ہیں. اچھا, آج کل کا سینیریو یہ چکا ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے. ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے ظاہر ہے فون نہیں چل رہا, ان کو آئی پیڈ کی سینس نہیں آ رہی. کبھی کبھی میں نے اپنے گھر میں بھی بڑوں کو دیکھا ہے کہ اگر وہ فیس بک یا سوشل میڈیا انسٹا پہ بھی ہیں, وہ مجھے بتاتے ہیں بڑے شوق سے کہ میرے نا فیس بک پہ یہ کسی نے کچھ ڈالا ہے, اور جب میں کہوں کہ ہاں وہ میں نے بھی پڑھ لیا, کہتے تمہیں بھی اس نے بھیجا ہے. اچھا, اب کئی جگہوں پہ گھروں میں جو بچے ہیں, یوتھ ہے, باقی گھر والے ہیں, وہ سینئر سٹیزنس کو یہ بھی لمیٹیشن دکھاتے ہیں, اف آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی, آپ کو یہ نہیں آتا. ایسے سینیریو میں ایک سینئر سٹیزن کا پروڈکٹیو ہونا کہ جی ٹھیک ہے مجھ سے وہ گیجٹ نہیں آپریٹ ہوتا, مجھے کوئی ٹیب کی سینس نہیں آتی, فون کی سینس نہیں آتی, سوشل میڈیا کی ٹک ٹاک اور ان فورمز کی سینس نہیں آتی, کین آئی اسٹل بی پروڈکٹیو اس دور میں جہاں پہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. وہ ایسے ہے نا کہ اٹس اے رول ریورسل. مطلب بٹوین دا ایج آف 60 اینڈ 71 میرے جن لوگوں سے میں کام کر رہا تھا وہ سارے ڈچ تھے. وی ور ٹرینرز اینڈ کنسلٹنٹس. تو کئی دفعہ وہ جو میرے ڈچ کولیگس تھے ان کا میں کوئی مسئلہ کمپیوٹر کا حل کر دیتا تھا, وہ مجھے پوچھتے تھے کہ یار یہ تمہیں کیسے آ گیا یہ. تو میں اسے کہتا تھا کہ میرے استاد بہت ہیں. تو ان کہ تمہارے استاد وہ کون ہیں؟ میں نے کہا 2.5 سال سے لے کے تو 18 سال تک کے میرے گھر میں نا استاد ہے, مائی گرینڈ چلڈرن. وہ کوئی کہتا ہے دادا ابو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, نانا ابو آپ کو میں یہ بتاتا ہوں, اینڈ آئی کنٹینیو ٹو لرن فرام دیم اینڈ آئی کنٹینیو ٹو امپروو مائی سیلف, یا کوئی نہ کم از کم جو ایٹ لیسٹ مائی ہیڈ از ابو واٹر. تو یہ تو جو بندہ خود ہے یہ ایکچولی میں کیونکہ آپ نے بات یہ ریٹائرمنٹ سے اسٹارٹ کی, اور ہماری مسجدیں ایسے لوگوں سے بہت بھری ہوئی ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ اب جس وقت تو میز کے پیچھے بیٹھے تھے تو وہ دے ور یو نو, اب میں ایز اے پرائیویٹ بزنس مین جب میں ان کے اپوزٹ سائڈ پہ بیٹھتا تھا تو وہ دے ور اے ٹیرر بیہائنڈ دیئر سیٹس. اب جس وقت مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے داڑھی بھی لمبی کر لی ہے, وہاں پہ ایک پلاٹ بھی الاٹ کر لیا ہے, اور اس کے بعد ایک کرسی بھی الاٹ کر لی ہے, اور وہ بھی سینٹر میں کر کے. اچھا, اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں دے شوڈ ہیو بین ایکسرسائزنگ. یہ جو بزرگی طاری کی ہوئی ہے نا اپنے اوپر, یہ میں ریگولرلی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ انہوں نے ایکچولی بزرگی طاری کی ہوئی ہے. وہ بزرگ ہیں نہیں اتنے جتنے کہ انہوں نے طاری کی ہوئی ہے. دے شوڈ بی آؤٹ واک کر کے آئیں, کریں, کھانا تھوڑا کم کھائیں. تو وہ یہ جو ہے نا ٹیکنگ اسٹیم آؤٹ آف بینگ اے بزرگ ہے, تو اس کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. یہ کانشیسلی بندے نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے, یا ہو سکتا ہے سوسائٹی بھی دیتی ہے ابا جی بابا جی بیٹھ جاؤ. ہاں جی. اچھا, تھنگ از کہ یہ تو پھر اٹس یور لائف ہے. اچھا,
تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ جو بزرگی والا مائنڈ سیٹ ہے، ون ہیز ٹو کم آؤٹ آف اٹ. اور وہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے. It is one you have assumed it for yourself. اچھا، تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ اس ایج گروپ میں پہنچتا ہے ہی شوڈ ریورٹ کہ اب نوکری سے آزاد ہو گیا ہوں میں، اب میں نیکسٹ کیا ہے کرنا. ہاں جی، ایم آئی اونلی گوئنگ ٹو ویٹ ٹو ڈائی، یا کچھ میں اور کر سکتا ہوں. اچھا، اور یہ کانسٹنٹلی یہ چیز ہوتی ہے، اور اس کے بہت سی سائڈیں ہیں، کیونکہ اللہ نے جتنا تجربہ دیا ہے نا بندے کو، اس میں ہوتا ہے نا جی، قرآن شریف میں نا مما رزقناہم ينفقون، ہے جی، کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. اس میں جو کیش ہے نا وہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور آپ کسی کے ساتھ اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے سے بڑے لوگ ہیں. لیکن جو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ جو فالتو عمر دی ہے، اس کے ساتھ جو اتنا زندگی کا ایک تجربہ دیا ہے، ٹیلنٹ دیا ہے. اچھا، پھر یہ حکمت دی ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کو ایک ایسی سچویشن دے دی ہے کہ دیر آر پیپل اراؤنڈ یو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. جب آپ یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو دیر یو ول فائنڈ. وہ بابا فیلبوس جو تھے، مسٹر فیلبوس، جیسے انہوں نے ٹائپنگ سکھا دی، آپ کچھ اور سکھا دیں کسی کو. تو ایک ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ایچ ون ٹیچ ون. کوئی آپ کے ارد گرد کوئی بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کو آپ کچھ نہ کچھ سکھا سکتے ہیں. اچھا، میں تھوڑی سی لمیٹیشنس پہ آؤں گی کہ یہاں تک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس ایسے موقع پہ جب ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ کچھ کام کریں، کیونکہ دیکھیں ایجنگ پروسیس کا بھی ایک رول ہوتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات کی، اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں، کھانا پینا ٹھیک کرتے ہیں، تو وہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے. آپ اپنی ایج کو بھی کہیں نہ کہیں بہتر بنا سکتے ہیں ساری. لیکن بیماریاں، آپ کے ہاسپٹل کے چکر زیادہ لگ رہے ہیں. اسی طرح سے فائنینسز اب آپ کے پاس نہیں ہیں. کئی دفعہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو جن بچوں کو آپ پال رہے تھے، آپ کو انہی کے آگے جا کر ان سے مانگنا پڑتا ہے. کبھی کبھی آپ کو ایسی ضرورتیں پڑتی ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو پڑتی ہیں. اچھا، پھر آپ کے نا ریلیشن شپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنی زندگی میں جن بچوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو اتنا کچھ دے رہے ہوتے ہیں، ایموشنلی دے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ نے ساری زندگیاں لگائی ہوتی ہیں. اب وہ اس طرح نہیں ٹیک کیئر کر رہے ہوتے، وہ اپنی فیملیز میں بزی ہوتے ہیں. ان کے نزدیک آپ ایک بس وہ ہیں کہ جی ہم نے بس ان کا سلام کرنا ہے اور دور دور سے پوچھ لینا ہے گڈ ٹو گو، اور بس باقی سب کچھ جو ہے نا انہوں نے اب اپنا کر لیا. اب ہمیں اپنے بچوں، اپنی فیملیز کو دیکھنا ہے. پلس مجھے ایک اور بات یہ لگتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا، تو آپ کا دل جلدی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیز میں خود پرسنلی بھی دیکھتی ہوں کہ پہلے بہت سی باتیں بہت جگرے کے ساتھ انسان برداشت کرتا ہے، اب کئی باتوں پہ ایک دم لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایسی بات ہے جس کو کہ آپ نے بہت سے سبجیکٹس ایک دم رکھ دیے ٹیبل پہ. یہ ایکچولی امپورٹنٹ ہے نا سارا سینیریو. ہے تو امپورٹنٹ ہے، لیکن دیکھیں کہ وہ جو انڈیویجول خود ہے نا، مطلب آئی ایم آلسو لائک ون آف دوز انڈیویجولس. بات یہ ہے کہ اف آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لک آفٹر مائی سیلف، تو nobody else is going to look after me and should not be looking after me. ایک میرا زندگی کا ایک اصول ہے کہ live and let live. اب اگر میرے بچے ہیں، they are young parents، ان کے زندگی کے سارے وہی چیلنجز ہیں جو 40 سال کی عمر میں میرے تھے. I should expect them کہ جی یہ روزانہ آئیں اور مطلب میری مالش کریں. تو دیٹ از جاتی ہے ان کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی کہ if I can look after myself, why should I. تو جو ایک تو جو ہے نا بیسک اصول وہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے خود اپنے آپ کو کرنا ہے. اٹس ناٹ واٹ دا سوسائٹی شوڈ بی ڈوئنگ فار می، اٹ از واٹ آئی ہیو ٹو ڈو فار سوسائٹی. اسی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے مجھے ٹائم اور دیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. سو آئی ہیو ٹو ٹیک کنٹرول آف مائی اون لائف. تو اس کے اندر وہ جو میرے کرنے والے کام ہے نا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ کسی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. یعنی اگر آپ خود جا سکتے ہیں ہاسپٹل تو خود چلے جائیں. ناٹ اونلی دیٹ، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن. اچھا، اب اس کے اندر وہ جو ہے نا حزن ہے نا، کہ جو چیز گزر گئی. حزن از سم تھنگ لائک لوکنگ ایٹ دا ریئر ویو. آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ریئر ویو مرر سے پیچھے، یہ حزن ہے. آپ نے جانا ادھر ہے،
اور دیکھا پیچھے رہے جی اسی تھے جی ایسی ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے ہم تو یہ تھے فن خان تھے. لیکن لائف از ٹیکنگ یو نیکسٹ, چینج آتی جا رہی ہے, چینج وہ چیزیں تو پیچھے ہی جا وہ رہی پیچھے رہ گئی. ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایون جو ہم آج کل کتابیں بھی ہماری پرنٹ ہو رہی ہیں, بیوروکریٹس انٹلیکچوئل وہ کتابیں لکھ رہے ہیں اباؤٹ واٹ پاسٹ. Nobody is writing a book on what is the future for us. ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. جتنا بھی آپ کا لٹریچر اور جتنی آپ کی سوشل گفتگو ہو رہی ہے وہ خرابیوں کے اوپر ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا وہ نہ تو شکر کے اوپر ہو رہی ہے کہ جس حالت میں ہم نے اس پاکستان کو دیکھا تھا 1947 میں اور ویئر اٹ از ناؤ. ابھی یہ میں آپ کی سڑک سے یہاں پہ آیا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی سڑک ہوگی, کسی نے اس کی تعریف نہیں کر لی ہے کہ یہ کتنا اچھا کام ہو گیا. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لک فارورڈ اینڈ ناٹ لک بیکورڈ. ایکچولی ہم نے بچپن سے جو طریقہ سیکھا ہے نا وہ پرابلم اورینٹیڈ اپروچ سیکھی ہے کہ مسئلوں کے بارے میں ہر وقت بات کرو اور پھر السلام علیکم کر کے اٹھ جاؤ, لیکن یہ کہ سلوشن کے اوپر کوئی بات نہیں نکالیں. تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے کہ جو انڈیویجول ہے نا اس کو بجائے اس کے کہ ہم اس کی پرابلم کو ایکسٹرنلائز کر دیں نا کہ اس کے بچے کیا کر رہے ہیں دوسرا کیا کر رہے ہیں, وہ کیونکہ سوسائٹی میں ہم لوگ سارے جو اسٹرگل کر رہے ہیں نا کافی ایک کامن چیزیں ہیں جو اس کے اندر بڑا چھوٹا سارے ہی اس وقت انوالو بھی ہیں اور اس کا نشانہ بھی ہے, وہ ڈی مورلائزیشن ہے. کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے, آپ کا جو سو کالڈ انٹلیکچوئل کلاس ہے اور جو آپ کا پرنٹڈ مٹیریل ہے وہ سوائے اس کے کہ پاکستان میں خرابیاں نکالے تو وہ اس کو کوئی چیز پاکستانی سوسائٹی میں پاکستان میں اچھی نظر نہیں آتی. مجھے روزانہ کوئی نہ کوئی ایک اچھا بندہ مل جاتا ہے زندگی میں اور میں کہتا ہوں یار یہ میرا تو آج دن بن گیا, مجھے تو یہ آدمی کتنا اچھا نظر آیا. میں بھی لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اگر صرف سوشل میڈیا اور ٹی وی کو بند کر کے یو اسٹارٹ لیونگ اے لائف تو آپ اتنا کچھ اینڈ آف دا ڈے تک اچیو کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. اچھا ود رزلٹ کے ساری چیزیں انفارچونیٹلی یہ وہ کام تھا جو کہ گورنمنٹ یا کسی لیڈرشپ کے کرنے والا تھا, لیکن لیڈرشپ نے ہمیں کیا کر دیا ہے کہ اس نے ہمیں ایسی فضول حرکتوں میں ڈال دیا ہے. آپ کو میں ایک یاد دہانی کے لیے بتاؤں کہ ہاکی یوز ٹو بی اوور نیشنل گیم, لیکن کرکٹ ڈپلومیسی ایک 1977 آنورڈس پاکستان میں آئی اور اس کا نتیجہ ہے کہ کرکٹ کو سامنے لایا گیا. ود دا رزلٹ کہ قوم من حیث القوم ہم نے وہ کرکٹ کو اتنا فروغ دیا ہے کہ ہر بندہ بڑا چھوٹا اس کو کرکٹ آیا ہوا ہے اور وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے اپنا ذرا, اور گیم بھی اتنی فضول قسم کی گیم کہ ہمیں لگا دیا گیا ہے کہ جس کے اندر 11 اور جمع 2 13 اندر بیٹھے ہیں اور باقی کے 9 باہر بیٹھے ہیں اور وہ بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں, وہ بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. جو وہ پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے جی وہ اس کے علاوہ جی ہیں جی, اور اس میں سے پیسہ بھی بن رہا ہے اور سب سے بڑی چیز ہے اس کے اوپر جوا چل رہا ہے. جتنی بڑی گیمز ہیں وہ بیسیکلی اس کے پیچھے جوا چل رہا ہے اور اس کو یہ ہمارا جو نوجوان ہے اس بیچارے کو نہیں پتا ہو کیا رہا ہے ایکچولی. اچھا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہاکی تھی نا تو 1 گھنٹے کے اندر گیا کھیلا, فٹ بال ہے اچھا ان گیم سے ہمیں ہٹا دیا گیا. تو یہ جتنا سسٹم ہے نا وہ حوصلہ توڑنے کے لیے بنا ہوا ہے, اس کو فضول چیزوں میں کرنے کے لیے بنا ہوا ہے. پھر ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ جی یہ پاکستان میں رکھا ہوا کوئی نہیں, میں باہر جا رہا ہوں. اس کے ہاتھ میں اسکل بھی کوئی نہیں ہے, اس کے باوجود ہی وانٹس ٹو گو, اس کا خیال ہے کہ ادھر کوئی نا چیز. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں نا اٹ اپلائز ٹو سینئر سٹیزنس, اٹ اپلائز ٹو ایوری باڈی. جو ہمارے جو سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے جی, اگر میں سینئر سٹیزن ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں آئی شوڈ ریمین پازیٹیو لوگوں کے ساتھ پازیٹیو باتیں کریں اور پھر دیکھیں مل کے ہم دیکھیں کہ یار ہم ان بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں جی. کسی کو میں ایک بات بھی سکھا دوں گا تو میں کچھ نہ کچھ آئی ووڈ ہیو given something back to society. اچھا دیکھیں یہ پازیٹیوٹی میں فیملی کا رول بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے نا. آپ دیکھیں آپ جس فیملی میں ہیں اگر آپ کے اپنے بچے آپ کو تھوڑا سا پش ڈاؤن کرے, اسنب کرنا شروع کر دیں گے, اماں پلیز, ابا پلیز, بیک آف, آپ ہمیں اپنے طریقے سے زندگی جینے دیں, آپ کیا ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اس رول کو کیسے مطلب ان کو کیسے جگایا جائے کہ کیونکہ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر شخص کے ہاتھ میں فون نہیں تھا,
تو اس کی وجہ سے کو نانا نانی دادا دادی آ کے بیٹھے ہیں تو سب ان کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے تھے. اب یہ بات نا صرف ہمیں کمرشلز میں نظر آتی ہے, جہاں انہوں نے کوئی تیل بیچنا ہے یا انہوں نے کوئی کھانے کا کوئی مسالہ بیچنا ہے, اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ خوبصورت سا ٹیبل سجا ہوا ہے, ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے, فیملی ڈائنامکس بڑے اسٹرانگ ہیں, بزرگوں سے جی پوچھا جا رہا ہے. لیکن اب گھروں میں یہ نہیں نظر آ رہا. یہ جو رول یہ بھی تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے. کیسے آج کی نسل کو یہ سکھایا جائے کہ اپنے گھر میں رہنے والے بزرگ جو ہیں وہ آپ کے ہیرے جوہرات ہیں, ان کی قدر کریں؟ میرے پاس اس کا تو کوئی خاص جواب نہیں ہے جی, لیکن یہ ہے کہ صرف یہی ہے کہ میرا اپنا ایک ہلکا اثر ہے جی. ہر بندہ جو بھی یہاں بیٹھا ہے نا اس کا, اچھا وہ ہلکا اثر اپنا پیدا ایسے کر سکتا ہے بائی بینگ یوزفل ٹو دا مین نیکسٹ ٹو ہم. وہ بے شک میرا کوئی پوتا پوتی ہے, یا میرے ہمسائے میں کوئی بچہ ہے, یا مسجد میں کوئی مجھے نوجوان مل گیا, واٹ کین آئی ڈو فار ہیم. اس کو میں کوئی ایسی ٹپ دے دوں, کچھ کر دوں, اس کے ساتھ کوئی ٹائم گزار دوں. اچھا یہ اب اس بچے نے مجھے نہیں کہنا کہ میرے ساتھ یہ کرو, یہ ایز اے سینئر سٹیزن یہ میرا کام ہے. دیکھیں یہ جو وظائف ہیں نا اور جو عبادات ہیں یہ میری پرسنل ہے, یہ اس میں میں نے علیحدہ جج ہونا ہے, لیکن میں نے سوسائٹی کے لیے کیا. جیسے میں نے کہا مما رزقناہم ینفقون, یہ وہ جو صدقہ ہے نا وہ میں نے کرنا ہے اپنے ساتھ والے بندے کے ساتھ. وہ اگر بچہ وہاں پہ بیٹھا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے میں پیار سے کوئی چیز ایسی سکھا دوں, یا کوئی میں اس کو کوئی ٹپ دے دوں, یا اس کو کوئی میں اسکل سکھا دوں. یہ اٹ ول نیور ناؤ کم فرام یور فیملی, کیونکہ یہ کوئی لینئر ایکویشن نہیں ہے کہ آپ ایک سائڈ, کیونکہ آپ کے ارد گرد کے جو پریشرز ہیں وہ اتنے ملٹی فیریس ہیں. پرنٹڈ میٹر آپ کے خلاف ہے, آپ سوشل میڈیا آپ کے خلاف ہے, آپ کی اپنی جو نشر و اشاعت ہے وہ آپ کے خلاف ہے, جو آپ سمجھیں کہ جو پلپٹ ہے وہ بھی آپ کو کوئی پازیٹیو فیوچر کی بات نہیں بتا رہی. تو یعنی کہ نو بڈی از کنیکٹڈ. جو کسی مسجد کے امام صاحب ہیں وہ اپنے محلے کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اگر ان کو وہاں سے چندہ آ رہا ہے یا کچھ آ رہا ہے تو اس کے آگے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اسی دیر از نو باڈی ڈوئنگ دس تھنگ. ایک عجیب بات ہے اس سوسائٹی کے اندر, اور جو باہر سے لوگ دیکھ رہے ہیں جی. اور آن ٹاپ آف دیٹ اگر کوئی گورا یہاں پہ آ جائے تو سارے لے کے اپنا پیٹ پکڑ کے نا اس کو اپنی پرانی پرابلم دکھا رہے ہیں. تو سوچتا ہے یہ 2 دن کے لیے آیا ہے, اس کو تم کیا بتانے لگے ہوئے. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, آپ نے سوسائٹی کا کافی سارا ذکر ابھی کیا ہے, تو یعنی کہ سوسائٹی میں کیا ہم ایسے کوئی سینٹرز بنائیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا کانسیپٹ آف اولڈ ہومز, یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہمیں ایسے کوئی سینٹرز بنانے چاہیے جہاں پہ کوئی ایسے لوگوں کو جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ بیٹھیں, وہ ایک دوسرے سے سیکھیں, وہ کوئی آگے بڑھیں. یہ بھی کوئی کام ہے جو کرنے والا ہے؟ میں اس کا آپ کو ایک اپنی جوانی کے ٹائم سے ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. ایک ادارہ ہے ہالینڈ میں, اس کا نام ہے PUM, PUM. اس کا اگر آپ ویسے کریں تو سینئر ایکسپرٹس آرگنائزیشن آپ سمجھ لیں اس کا. اچھا ہالینڈ میں 65 سال کی عمر پہ ریٹائرمنٹ ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ لوگ نا, یہ سینئر لوگ ریٹائر ہوتے ہیں اور یہ بڑے ویلیوبل لوگ ہوتے ہیں, تو آپ چاہیں تو یو کین انوائٹ دیم, اور وہ آپ کے فیکٹری میں آپ کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر جستجو کی, اور ایک صاحب جو تھے وہ میرے والے فیلڈ میں بالکل نیچے سے چل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی ایج پہ آ کے ریٹائر ہو کے ہی بیکیم اویلیبل فار 2 months. تو ان کی ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ ان کو آپ اپنے گھر میں رکھیں گے, اچھا کھانا وغیرہ دیں گے, اور آپ کا کوئی خرچہ نہیں, آپ کے ساتھ کام پہ جائیں گے, کام سے واپس آئیں گے. تو جو میرے والا صاحب جو تھا انہوں نے کہا جی میں تو اپنی وائف کے ساتھ ہوں گا. ہم نے کہا جی بسم اللہ ٹھیک ہے. تو وہ جب آئے تو آپ امیجن کریں کہ وہ 66 ایئرس کے ہوں گے تقریباً. تو میاں بیوی دونوں آئے, تو ہم نے اپنے بچے کا ایک کمرہ جو تھا ادھر 6 فلور پہ وہ ان کو دے دیا. تو وہ جو خاتون تھی وہ میری وائف اور میری والدہ کے ساتھ وہ مصروف ہو گئی, اور یہ صاحب میرے ساتھ جاتے تھے.
دو مہینے میں کافی ہم نے گراؤنڈ کور کی، کیونکہ میرے پاس جس کام میں میں تھا اس قسم کا آدمی پاکستان میں مجھے اویلیبل نہیں تھا. تو یہ بندہ اسپیشلسٹ تھا، تو ہی کوڈ فائنڈ آل دا فالٹس ان مائی کمپنی. تو وہ 7 دن وہ دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ لکھی، تو پھر اس کے بعد میرے ساتھ ڈسکس. تو 2 مہینے ہم نے بڑے یوزفل استعمال کیے. بعد میں پھر اس ادارے کے ساتھ میرا آنا جانا ہو گیا، اور میں نے کافی اور دوستوں کو بھی گائیڈ کیا. کہ پھر میں نے ایک دفعہ انہیں پوچھا کہ یہ آپ کی گورنمنٹ یہ فری میں کرتی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ نے ایک سروے کیا تھا کہ یہ جو لوگ 65 پہ ریٹائر ہوتے ہیں ان کا نارمل بیہیویئر کیا ہے. یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا خیال ہے کہ ہر روز اب 10 بجے اٹھا کریں گے، ورنہ وہ 5 بجے اٹھ کے جاتے تھے، تو یہ 10 بجے اٹھیں گے. اس کے بعد پھر کچھ دن تو وہ بڑے ایزی رہتے ہیں، پھر بیٹھ کے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ساتھ والے پب میں جا کے بیئر پینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، وہ جیسے پڑھتے ہیں تو پھر ان کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد بیماریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایوریج بندہ جو 65 پہ ریٹائر ہوتا ہے، بائی 75 اس کے اوپر گورنمنٹ اس کی میڈیکیئر پہ کتنا خرچ کرتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس سے بہت کم ہے اگر ہم ان کی ٹریولنگ کاسٹ دے دیں، اور دوسری سائڈ وہ اپنے ان کا رہائش کا خرچہ برداشت کر لیں. اور ہمیں باقاعدہ انسٹرکشن آتی تھی کہ ان کو آپ نے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دینی کسی اچھے ہوٹل میں ان کو ایک کمرہ بسترا دیں، نو نیڈ فار فردر. ہاں جی. اچھا، ود رزلٹ کہ انہوں نے ایک پورا ایک کیڈر تیار کر لیا جس میں لوگ آ رہے تھے 75-80 سال کی عمر پہ فیزنگ آؤٹ، اور اس کے بعد پھر وہ مطلب اور آتے جاتے تھے. ابھی بھی وہ ادارہ چل رہا ہے، لیکن گورنمنٹ نے اپنا خرچہ بچا لیا. ان لوگوں کی صحت بہتر تھی، دے ور ٹریولنگ. اور میں نے بہت ایسے لوگ دیکھے 70-72 73 سال کی عمر کا بندہ یہاں پہ. میں نے اسلام آباد میں، پھر بعد میں گورنمنٹ میں چلا گیا تو ان کو وی انوائٹڈ دیم ان اے بگ وے کہ بہت سی انڈسٹریز میں لگوایا ان کو. تو وہ 72 سال کا جاگر پہنے ہوئے دوڑا پھر رہا ہے. اچھا، یہ کوئی چانس ہی نہیں کہ یہ ریٹائرمنٹ ہے، ہی واز جسٹ لائک اے ینگ مین. اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جس کے اندر لوگ یوز ہو جائیں. اچھا، اب انفارچونیٹلی گورنمنٹ میں جو پلیٹ فارم بنتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی سٹیزنز کا پلیٹ فارم بن سکتا ہے جی، اور اس پلیٹ فارم کو چلانے والے بھی والنٹیئر، اور اس کے اندر کام کرنے والے یا ادھر سے جو جانے والے وہ بھی والنٹیئر. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے جو اربن سینٹرز ہیں خاص طور پہ، لیکن ویسے بھی کسی اور جگہ چھوٹے گاؤں میں بھی ایک اگر اس کا کوئی لیٹ سے ایک آرگنائزیشن یا کوئی چیز ایسی بن جائے تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہو سکتا ہے جہاں سینئر سٹیزنس کو اب اس کو لے جائے. اچھا، اور اٹ شوڈ بی انڈرسٹوڈ کہ یہ پیسے کے لیے نہیں ہو رہا. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ ایک بیوروکریٹ ریٹائر ہوا، 6 سال گھر بیٹھا تھا، کچھ نہیں کیا. یکدم پھر گورنمنٹ میں کسی واقف کرنے کے آؤ جی آپ فلانی جگہ پہ آ کے لگ جائیں. وہ یکدم انہوں نے پرانا سوٹ نکالا اور کر کے اسی وہاں پہنچ گئے. وہاں کوئی تیر نہیں مارا، لیکن یہ تھا کہ ہی واز ریڈی ٹو رن ٹو اے جاب بٹ ناٹ ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ فار سوسائٹی. یہ اسلام آباد میں ایک بڑی نارمل سی چیز ہے. اچھا، تو اس لیے اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹ از آل دا ٹائم آپ نے جو کام کیا تھا کر لیا. اب اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں کرنے کو، سیکنڈ جاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو آپ کم از کم آ کے حصہ تو ڈالے نا سوسائٹی میں. شور مچانا کہ جی پاکستان میں حالات یہ خراب ہیں وہ خراب ہے، بی پارٹ آف دا سولوشن رادر دین ٹو بی پارٹ آف دا پرابلم. اچھا، سیلف کیئر جو ہے نا یہ ہماری اوور آل نہیں ہوتی ہے. مطلب کسی بھی ایج پہ ہم دیکھیں تو ہم نے یہ کانسیپٹ نہیں سیکھا، بلکہ جو لوگ اگر سیلف کیئر کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ تم تو بڑے جی خود غرض ہو، تم صرف اپنا خیال کرتے ہو. سیلف کیئر مین میں اپنا خیال کر رہی ہوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے جیسے آپ کی ایج زیادہ ہوتی ہے سیلف کیئر بھی اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. آپ نے ذکر بھی کئی دفعہ کیا کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں ہر حساب سے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک سینئر سٹیزنز کو کن کن باتوں کا ڈیلی خیال ضرور رکھنا چاہیے اپنے لیے تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، بات ایسے ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے نا کہ یو مسٹ ہیو اے روٹین ہے جی.
چلے آپ ریلیکس روٹین سی، اگر آپ پہلے 7 گھنٹے سوتے تھے آپ 9 گھنٹے سو لیں، ہے جی، دیر از نو پرابلم، ہے جی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ صبح کو وہ ایک کراؤڈ ہوا جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. اچھا، وہ کیوں نماز پڑھتا ہے؟ کہ اس کے جو ٹینڈنز ہیں نا وہ اسٹیف ہو چکے ہیں. اگر صرف وہ اپنے ٹینڈنز کی ایکسرسائز کر لیتا نا تو وہ اس کے جو گھٹنے کے ٹینڈن تھے دے ووڈ ہیو امپرووڈ. اچھا، یہ میرے ساتھ ذاتی طور پہ یہ 3 دفعہ فیزز آئے ہیں جہاں پہ کہ میرے ٹینڈن اسٹیف ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ یار نہیں، یہ تو میں فلانی ایکسرسائز کروں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اٹ کنٹینیوز بیک. اچھا، تو میں نے دیکھا کہ اچھا، لیکن وہیں پہ پھر کچھ تحریک ایسی ہے کہ جیسے اب F10 یا F11 کے لوگ ہیں، میری ایج گروپ کے ہیں، کچھ مجھ سے تھوڑے بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، وہ صبح کو F10 پاک جاتے ہیں. وہیں ہماری ایج گروپ کے ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے ٹو بی دا ٹیچر، ہے جی. اچھا، اب وہ اللہ انہیں خوش رکھے کہ وہ صبح کو سن رائز کے ساتھ وہ اسٹارٹ ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، اور بڑی انجوائبل ایکسرسائز ہوتی ہے. وہ فاطمہ ناگ پارک میں ریگولرلی ہوتا ہے. اگر آپ ان لوگوں کے چہرے دیکھیں اور باقی لوگوں کے چہرے، تو آپ کو ان میں ریڈینس نظر آتا ہے. اچھا، اور پھر وہ کیونکہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، گپ شپ ہوئی، کوئی لطیفہ ایکسچینج ہو گیا، کچھ ہوا، کوئی آپس میں کئی کھانے کا پروگرام بن گیا، تو ان کی ایک اپنا بردرہڈ بن گیا. تو یہ کام وہ ہیں جو کہ میں نے خود اپنے لیے کرنے ہیں. کسی نے، میرے بچے مجھے فورس نہیں کر سکتے کہ تم جا کے یہ کرو، ہے. تو اس لیے دیر آر سرٹن تھنگ جو کہ سینئر سٹیزنس کر سکتے ہیں، دے ول اسٹے آؤٹ آف ٹربل. ان نیسسری میڈیکیشن جو ہے کہ نیند نہیں آتی تو فلانی گولی کھا لو تو یہ ہو گیا فلان. آپ کھانا بھی اپنا ٹھیک کریں، ہے جی، آپ ایکسرسائز بھی ٹھیک کریں تو آدھی گولیاں تو آپ کی ویسے ہی فارغ ہو جائیں گی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ دیٹ از سم تھنگ. اچھا، ایک اور بھی جو ذہن میں سوچ آتی ہے کہ ایک سٹیج ہوتا ہے، دیکھیے کچھ تو ایسا ہے نا کہ تھوڑا سا گراف تو آپ کا اوور آل نیچے آتا ہے، میموری کا بھی، ہیلتھ کا بھی، باقی بھی کیپیسٹی بھی جتنی ہیں. تو وہ جو ایک انڈیپینڈنٹ سے آپ ڈپینڈنٹ سٹیج پہ آتے ہیں نا، جیسے قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ارذل العمر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علم رکھتے ہوئے بھی اب علم نہیں رکھتے، اب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. وہ ان لوگوں کا یہ جو جرنی ہے اس کو خود کو سمجھنا اور وہ اپنے آپ کو پھر ڈپریشن سے بچانا، اور پھر یہ کہ جو فیملی انوائرمنٹ کے لوگ ہیں، آپ کو پہلا دھچکا تب لگتا ہے نا جب آپ تو اپنے آپ کو اندر سے جوان سمجھ رہے ہیں، کوئی آپ کو بابا جی اور اماں جی کہہ کے بلاتا ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کدھر نا، مطلب وہ آنٹی انکل تک تو پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو اس سے اگلی اسٹیج ہے بڑی مشکل ہوتی ہے. اس میں یہ جو ہے نا سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ دعا ہے جی. اچھا، کہ زندگی کے ہر سٹیج کے لیے اور ہر سچویشن کے لیے ہمیں ایک دعا سکھا دی گئی ہے جی. یہ ابھی آپ نے ارذل العمر کی بات کی ہے تو اس کے لیے دعا ہے جی. اچھا، اسی طریقے سے جو ڈپینڈنس ہے، اچھا یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے نا، یہ ہمارا سب سے بڑا جو اسکل سمجھ لیں، یا میں ٹول تو نہیں اسے کہہ سکتا، یہ سب سے بڑی ہمارے پاس ایسٹ ہے کہ بندہ رجوع اللہ کرتا ہے اور اس میں سے پھر اسے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس سچویشن میں سے اس کو نکال بھی دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ریمورس ہے نا کہ جی فلانے نے میرا لک آفٹر نہیں کیا، یہ نہیں کیا، آپ کے پاس کچھ اور آپ کا اپنا ایجنڈا ہونا چاہیے. جیسے کہ میں ویٹ کروں کہ somebody is going to come and look after me, I must have my own agenda. اچھا، پھر جس وقت کو اخیر وقت آئے گا دیکھا جائے گا کیا ہوگا، ہاں جی. وہ کسی کا نہیں پتا کہ کیسے ہونا ہے. تو شارٹ آف دیٹ تو اللہ نے عقل اور فہم اور دیا اور ساری زندگی کا پیچھے تجربہ دیا ہے، اور یہ بہت سی چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ چیزیں ساری ہماری توجہ میں ہیں. کم از کم ہمارے والی جنریشن میں تو بھی ہیں، اللہ کرے کہ نیکسٹ بھی یہی کام ہو جی. اچھا، تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ایسے ہوں کہ آپ یو کین فال بیک آن ٹو دیٹ. لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ صرف اگر وظائف کی حد تک رکھیں، وہ نہیں ہے، کچھ کرنا بھی چاہیے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ 2-3 چیزیں دماغ میں آتی ہیں کہ ایک تو کہتے ہیں کہ when a person dies a library gets burnt. ہر بندہ جو ہے نا
اس کے اندر اتنا کچھ اللہ نے رکھا ہوا خزانہ ہے اس عمر کے ساتھ اتنا رکھا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے تھوڑا بہت ہی شیئر کر دے نا تو کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جائے گا. ہے اچھا, یا وہ اپنی جو سوچ ہے اس کو قلم بندی کر دے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کہیں خزانہ بن جائے گا. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دنیا میں آنے کے ساتھ دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ کے جانے کے ساتھ بھی دنیا میں فرق کوئی نہیں پڑتا ہے. تو اس لیے کچھ نہ کوئی فرق ڈال کے جائیں, یہ نہ پتہ لگے کہ ملک صاحب آئے تھے اور ملک صاحب چلے گئے, ہوا بھی کچھ نہیں. اسی تو اس لیے ویری امپورٹنٹ کہ ان چیزوں کی طرف بندہ خیال رکھے اور جو ہے اپنے حد تک, کیونکہ یہ نہیں پوچھا جانا کہ تم نے کتنی بڑی ڈونیشن دی تھی یا کتنی بڑی مسجد بنائی تھی یا کیا کہتے ہیں, یہ وہ جو آپ کا جذبہ ہے اس نے ہونا ہے. آپ اخلاص جو ہے وہ کتنا ہی چھوٹا آپ کام کر دیں لیکن خلوص کے ساتھ وہ کر دیں اور سوچ کے ساتھ کر دیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ دس از امپورٹنٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہاں سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ایجنگ جو ہے نا وہ اٹس جسٹ اے نمبر. اصل بات کیا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کو ایک اور اپرچونٹی ملتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں اور جو سیکھا ہے اس کو سوسائٹی کو واپس لوٹاتے چلے جائیں, اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. تو ہمارے بزرگ ہمارے لیے بہت اہم ہیں, اور آپ دیکھیں کہ پازیٹیو طریقے سے جب ہم ان کو کوئی اپنی سوسائٹی کا حصہ بنائیں گے اور ان کو وہی اپرچونیٹیز دیں گے اور وہ خود بھی ان اپرچونیٹیز کو لیں گے تو ہماری سوسائٹی اس میں بہت سی خیر جو موجود ہے وہ بھی سامنے آتی چلی جائے گی. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.